اسلام جب سے سمجھ آنے لگا ہے, اسلام کے بارے میں جانا ہے, اللہ کے بارے میں جانا ہے, قرآن کے بارے میں جانا ہے, تو اس کے بعد زندگی میں ایسی کون سی چیزوں میں ڈفرینس آیا ہے پہلے کے مقابلے؟ لائک ایسی کون سی چیزیں ہیں جس میں لائک ڈفرینس محسوس؟ گیمس وغیرہ میں زیادہ تھا نا, فون میں پب جی, فری فائر, یہ سب اس ٹائم زیادہ تھا. تو اسلام کی جب نالج نہیں لی تھی تو کسی بھی چیز کا خوف نہیں تھا اس سے پہلے, ہے نا. تو یہ خوف رہتا ہے کہ بھائی یہ کائنات کو بنانے والا کوئی ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور مرنے کے بعد ہمیں قیامت کے دن ہر ایک چیز کا حساب ہوگا. واہ, بہت بڑی بات بولی ہے اس نے. کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو کسی کا مال و دولت کے اندر کسی کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے, ہے نا, نہ اس کی طرف سے نہ ہماری طرف سے, ہے نا. خوف رہتا ہے ایک بندے کو, ہے نا. میرا کام کیا ہے کہ ان کو نالج دینا, ان کو اسلام کے بارے میں سچائی بتانا, اللہ کے بارے میں سچائی بتانا اور تبلیغ کرنا. دیٹس اٹ. میرا کام ہے تبلیغ کرنا, اور مجھے کسی کو فورس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس وجہ سے میں اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ سب سے بھی درخواست. کمال کی جوڑی ان دونوں بھائیوں کی, اور اس میں ہم ان کی لائف کے بارے میں اور ان کی سوچ اور ان کے علم کے بارے میں آج جانیں گے. کتنا کچھ سیکھا ہے اسلام میں آنے کے بعد, اور اس سے پہلے کیا سیکھتے ہیں. الحمدللہ کیسی ان کی زندگی بدلی, اسلام میں آنے کے بعد کتنا سکون ان کو ملا ہے, آپ یہ سن سکتے ہیں. کیا کمال کی سوچ ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, اللہ پاک ان کے ماں باپ کو ہدایت دے, اور ان کے ساتھ وہ بھی جنت میں جائیں. ان کی یہی خواہش ہے, اور ہم سب کو اللہ ہدایت کا نور نصیب فرمائے. ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہے, اور اس میں بہت ساری نصیحتیں. وعلیکم ایوری دس از ہرمن. So we are back again with another video, and آج ہم اپنی لائف کے بارے میں آپ سے کچھ ڈسکس کریں گے. ہمارا یوٹیوب چینل کیسے سٹارٹ ہوا, ہرمن, میں اور میری سسٹر نے کس طرح سے یوٹیوب جرنی سٹارٹ کری, اور یوٹیوب سے کس طرح سے اسلام ہمیں سمجھ آنا سٹارٹ ہوا اور اسلام کے بارے میں پتہ چلا, وہ آج ہم آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں, اور ہرمن سے کچھ سوالات بھی کریں گے. بالکل. لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو. تو سب سے پہلے تو ہرمن کی یہ ویڈیو دیکھیے, جو اس کی یہ سب سے پہلی ویڈیو تھی, اور مجھے ابھی بھی یاد ہے سدھو مسے والے کا وہ سانگ پہ ریاکشن تھا, سنجو سانگ تھا, اور وہی سب سے پہلی ویڈیو تھی جس پہ ہم نے ریاکشن دیا تھا, اور سسٹر اور ہرمن ساتھ میں تھے. بٹ آپ صرف ہرمن کی ویڈیو دیکھیے, اور اس طرح سے یہ ویڈیو بناتے تھے ہم. 2020 کی بات ہے, یہ 4 سال میں دیکھیے کتنا بڑا ہو گیا. سمجھ میں نہیں آئے گا 4 سال میں اتنا بڑا کیسے ہو گیا بھائی, ہے. تو اور بھی بہت ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. سب سے پہلے ہرمن سے کچھ اسلامک سوال پوچھتے ہیں, اس کے بعد آگے ہم یوٹیوب جرنی کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی, لیٹس اسٹارٹ. اچھا ہرمن, یہ بات بتاؤ, اسلام جب سے سمجھ آنے لگا ہے, اسلام کے بارے میں جانا ہے, اللہ کے بارے میں جانا ہے, قرآن کے بارے میں جانا ہے, تو اس کے بعد زندگی میں ایسی کون سی چیزوں میں ڈفرینس آیا ہے پہلے کے مقابلے؟ لائک ایسی کون سی چیزیں ہیں جس میں لائک ڈفرینس محسوس ہوتا ہے کہ یار پہلے تو ایسے تھے بٹ اب ایسے ہیں؟ کیا؟ تو سب سے پہلے تو میں, پتہ ہی ہے بھائی کو میں کتنا زیادہ میچور تھا, ہے نا, اور مطلب ایسی میں گیمس وغیرہ میں زیادہ تھا, ہے نا, فون میں پب جی, فری فائر, یہ سب اس ٹائم زیادہ تھا. تو اسلام کی جب نالج نہیں لی تھی تو کسی بھی چیز کا خوف نہیں تھا اس سے پہلے, ہے نا. مطلب اگر کوئی بھی اگر سبزی والے کے پاس بھی جا رہے ہیں نا, اگر ہمارے پاس اس نے زیادہ پیسے دے دیے تو ایسے نہیں رکھ لیا. ابھی اگر کسی نے زیادہ بھی پیسے دے دیے کہ بھائی ہم لوگ اگر زیادہ دور بھی آ گئے تو اس کو واپس لوٹا کے آئیں گے, ہے نا. تو یہ خوف رہتا ہے کہ بھائی یہ کائنات کو بنانے والا کوئی ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور مرنے کے بعد ہمیں قیامت کے دن ہر ایک چیز کا حساب ہوگا. واہ, بہت بڑی بات بولی ہے اس نے. اور کہیں بھی ہم جاتے ہیں, ہے نا, یا کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو کسی کا مال و دولت کے اندر کسی کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے, ہے نا, نہ اس کی طرف سے نہ ہماری طرف سے, ہے نا. خوف رہتا ہے ایک بندے کو, ہے نا. تو یہ چینج ہوا ہے تمہاری زندگی؟ یہ چینج ہوا ہے ہماری زندگی میں. مقصد کیا ملا ہے زندگی میں, مطلب اسلام کو سمجھنے کے بعد, لائک what do you feel like ابھی فیوچر میں. ابھی گائز میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں نے میری فیملی میں کبھی بھی, جیسے میں نے اسلام قبول کیا تھا, میں نے کبھی بھی کسی کو بھی یہ نہیں بولا کہ تم بھی اسلام قبول کرو. ایون آج تک نہیں بولا ہے, ہرمن کو بھی نہیں بولا ہے, بالکل بھی نہیں. اسٹل آئی ایم جسٹ گیونگ دا نالج. میں نالج دے رہا ہوں, میں صرف نالج دیتا ہوں, دیٹس اٹ. میرا کام کیا ہے کہ ان کو نالج دینا,
ان کو اسلام کے بارے میں سچائی بتانا, اللہ کے بارے میں سچائی بتانا اور تبلیغ کرنا. دیٹس اٹ. میرا کام ہے تبلیغ کرنا, اور مجھے کسی کو فورس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس وجہ سے میں اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں. یہی ایک چیز ہے کہ باقی اللہ کی مرضی ہے, نالج ہے, سب کچھ ہے, باقی اللہ ہدایت دینے والا ہے. مجھے بھی ایک چیز کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے, اٹ ٹیکس بہت بڑا کریج, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پڑوسی کیا سوچیں گے, آپ جہاں پہ کام کر رہے ہو وہ کیا سوچیں گے, آپ جم جاتے ہو تو وہ لوگ کیا سوچیں گے, آپ آفس میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھاؤ گے, بیٹھو گے تو وہ کیا سوچیں گے, ٹھیک ہے, آپ کے رشتہ دار کیا سوچیں گے, آپ کے ماں باپ کیا سوچیں گے. یہ جو خوف ہے نا, یہ ایک بہت بڑا ایک سوسائٹی کا خوف, اس کی وجہ سے مجھے اتنا زیادہ مطلب ٹائم لگا ہے سب کو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے. میں سچ بتا رہا ہوں, جب میں نے اعلانیہ اسلام قبول کیا تھا یوٹیوب کے اوپر, وہ اس نے میری ویڈیو بنائی تھی, وہ میں نے اس کو بولا تھا یار ویڈیو بنا دے, بٹ آپ کو سچ بتا رہا ہوں وہ ویڈیو ڈالنے کے بعد بھی میں پراؤڈلی ایسے نہیں بتا پاتا تھا کہ دیٹ آئی ایم اے مسلم. ایون میرے پیرنٹس کو بھی نہیں, میں صرف یہ بتاتا تھا دیٹ ہاں میں ایک اللہ میں بلیو رکھتا ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, میں ان میں بھی بلیو رکھتا ہوں اور ان کی ساری باتیں مانتا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ چیز. بٹ میں یہ نہیں کہہ پاتا تھا کہ آئی ایم اے مسلم. اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ, رشتہ داروں کے پاس, پڑوسیوں کے پاس, آفس میں, سب چیزوں میں مجھے بہت وقت لگا. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. اور دوسری بات یہ کہ انسان کا دل اللہ چینج کر سکتا ہے, الحمدللہ ہدایت اللہ دیتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے کبھی فورس کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں. مطلب میں نے آج تک کسی بھی چیز کے لیے نہیں, کسی بھی چیز کے لیے فورس نہیں کرتا ہوں. یہ جو بھی کر رہا ہے نا, لٹرلی یہ جو بھی آج تک کر رہا ہے, اگر یہ میرے ساتھ مسجد میں آتا ہے, کہیں بھی جاتا ہے نا, کچھ بھی کرتا ہے, تو یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. میں نے اس کو صرف اور صرف کیا کیا ہے, نالج دی ہے, دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں. میں نے کچھ بھی نہیں. ایون جو یہ میری ویڈیوز ایڈٹ کرتا ہے تو اس میں یہ پورا سنتا ہے, ایڈٹ کرتے ٹائم اس کو سمجھ آتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے, تو اس سے بھی یہ تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے اس کو. تو یہی چیز ہے کہ کبھی فورس کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں, کسی بھی چیز کے لیے نہیں. کبھی مطلب ایون گھر میں ممی ڈیڈی کو, بھائی بہن, سسٹر کو کبھی نہیں, کسی کو بھی نہیں کیا. صرف بتایا ہے, فرض ہے ان کا کہ بتانا ہر ایک بندے کو, اگر وہ قبول کرے نہیں کرے ان کی مرضی, بٹ بھائی نے سب کو سمجھایا ہے نا. لائک دیکھو, میں تو ہمیشہ سمجھاتا ہوں, جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سمجھاتا ہوں, اور وہ سمجھانے کی برکت سے الحمدللہ ہمارے گھر پہ شرک بالکل زیرو ہو چکا ہے. بالکل بھی نہیں ہے. نو بڈی ڈز اے شرک کوئی نہیں کرتا ہے. میں سچ بتا رہا ہوں, الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور یہ کب ہوا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کب ہوا تھا یہ؟ جب بھائی نے اعلانیہ اسلام قبول کیا تھا نا, تو تب سے ہمارے گھر پہ پورا شرک بند ہو گیا. اور میرا وہی ایک ریزن تھا کہ اعلانیہ اسلام قبول کرنے کا, بیکاز میرے گھر پہ شرک بند ہو چکا تھا اس ٹائم پہ. رمضان کا مہینہ تھا 2022, اور 2022 میں مطلب 2020, 2021, 2022 3 سال, ٹھیک ہے, پورے 3 سال, آلموسٹ آئی تھنک 2.5 سال لگا لو, یا تو آئی ایم ناٹ شیور, بٹ اس ٹائم تک شرک گھر میں زیرو ہو چکا تھا. ہر چیز مطلب ختم ہو چکی تھی شرک کے ریگارڈنگ. ہم پورے گھر والے آج کی ڈیٹ تک ایک اللہ میں بلیو رکھنے والے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. پر میں نے کبھی بھی ان کو یہ نہیں بولا کہ تم اسلام قبول کرو, تم مسلمان ہو جاؤ, تم یہ ہو جاؤ. نیور, آئی ول نیور ڈو دیٹ. میں یہ کبھی نہیں کروں گا. ہاں مجھے یہ چیز کی بہت چنتا ہے میرے ماں باپ کے لیے, میرے بھائی بہن کے لیے, کہ میرے بھائی بہن, میرے ماں باپ میرے ساتھ جنت میں رہیں, ہے نا, انہیں یہ سب چیزوں کی پتہ چلے. بٹ میں ان کو ہمیشہ تبلیغ کرتے رہتا ہوں. باقی اللہ کی مرضی, الحمدللہ اللہ جیسے بھی رکھے گا, جو بھی کرے گا, انشاءاللہ وہ ہوگا. اور میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں, ہے نا. ایون میرے ڈیڈی بھی یہ چیز کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تو بہت ساری چیزوں سے دور ہو گئے ہیں. ابھی اگر مثال کے طور پہ آپ لیجئے کہ جیسے سپرسٹیشنز میں ہم بہت زیادہ بلیو رکھتے تھے کہ چھینک مارنا, کہ کسی نے چھینک ماری تو کام روک دو, ٹھیک ہے, اور ڈیز کے حساب سے کام کو کرنا یا نہیں کرنا. لائک
मंडे है, लाइक ट्यूसडे है, ट्यूसडे को आपको बाल नहीं काटना, तेल नहीं लगाना, ऑयल नहीं लगाना, और भी बहुत और सारी एक और चीज थी, हमने नॉनवेज तो भी तब से ही खाना स्टार्ट किया है। हाँ, नॉनवेज हम खाते नहीं थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के भगवान नाराज हो जाएंगे नॉनवेज खाएंगे तो। नॉनवेज 10 साल से बंद था, हालांकि मेरे डैडी बहुत तगड़े वाले गोश्तखोर हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है नॉनवेज, वो खाते थे, बट 10 साल से उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया था। बट देन फिर जब मैंने उनको समझाने की ट्राई किया, समझाया उनको अच्छे से कि नॉनवेज क्यों हम खा सकते हैं और नॉनवेज हमारे इंसानों के लिए बना है, तो तब से फिर उन्होंने बात समझी और फिर हम सब ने मतलब घर में सब ने नॉनवेज खाना स्टार्ट किया। हालांकि मैं तो नहीं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं खाता हूँ, खाता हूँ नहीं खाता हूँ, दोनों ही है। मेरा मन करेगा तो मैं रेयरली, बहुत रेयरली नहीं, कुछ जगहों का, जैसे आमिर भाई के घर का नॉनवेज खाता हूँ सच बताऊँ तो, और दूसरा पर्शियन दरबार, मुझे और कहीं का नॉनवेज ज़्यादा पसंद नहीं आता है। ये दोनों जगह पे मैंने नॉनवेज दिल से खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बस दैट्स इट। उसके अलावा मैं वेजिटेरियन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, पनीर। और ये नॉनवेज पसंद करता है, चिकन वाला बंदा ये चिकन इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मटन कम ही खाता है। तो इस तरह से, बट मेरे डैडी इज़ अ वेरी गुड नॉन वेजिटेरियन माशाल्लाह। और उसके बाद बिल्ली रास्ता काट गई, ये भी एक सुपरस्टिशन था जिसमें हम बिलीव रखते थे। और उसके बाद नाखून नहीं काटना, नाखून आई थिंक थर्सडे को डेज थे, हाँ, थर्सडे को नाखून नहीं काटना, सैटरडे को नाखून नहीं काटना, मंगलवार को नाखून नहीं काटना। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें थी। एक और सुपरस्टिशन था कि अगर सपोज मैं सपोज बाइक पे जा रहा हूँ, ये मेरी बात बोल रहा हूँ, पता नहीं तुझे अभी तेरा होता होगा ऐसे या नहीं होता होगा, मेरा था, मतलब पहले की बात कर रहा हूँ, और इवन डैडी का भी था, ठीक है। तो डैडी मुझे ये सब चीज़ें बताते हैं अभी कि तेरी वजह से ये सब चीज़ों से पीछा छूट गया, अभी हम कुछ भी कभी भी कर सकते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो ये एक और चीज़ बताता हूँ, भी जैसे मैं गाड़ी पे हूँ, गाड़ी पे मैं कहीं जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरा, ठीक है, कोई डील होने वाली है या कोई बिजनेस का अच्छा काम होने वाला है, और उस दिन मैंने एक रास्ता लिया, उस रास्ते से मैं गया, या मैंने उस दिन ये वाइट शर्ट पहनी थी, या मैंने कोई अंगूठी पहनी थी, या जो भी पहना था, और जब भी मैं वो चीज़ पहनता हूँ, या जब भी वो रास्ते से जाता हूँ, या जब भी वो कोई रिंग पहनता हूँ या शर्ट पहनता हूँ, मेरा वो काम हो जाता है, नौज़ुबिल्लाह। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, हमेशा वही चीज़ करता था जब भी कोई अच्छा काम होने वाला होता था। ये चीज़ में मैं बिलीव रखता था, ठीक है। तो ये ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, अंधविश्वास, ये लोग इसमें पढ़ते रहते हैं और इसी में हलाक हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई भी ऐसा चीज़ों में बिलीव नहीं है। जब मन चाहे, जैसा मन चाहे, जहाँ चाहे इंसान जा सकता है, छींक हो, बिल्ली रास्ता काटे, सैटरडे को बाल कटाने जाऊं मैं, मंगलवार को बाल कटाने जाऊं, नाखून काटूं मैं, जब मर्जी मेरा मन हुए नहाऊं या जो मर्जी करूं, कोई टेंशन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सब दिन अल्लाह के हैं और कोई मसला नहीं है अभी। तो ये एक चीज़ थी। और हरमन को पूछो, मैंने बहुत मार भी खाई है। हाँ, ये तो किसी को पता ही नहीं है कि मैंने कितनी मार खाई है, मैंने कितनी गालियाँ खाई हैं मैंने, जब मैंने छुप के इस्लाम कबूल किया था। हाँ, तब की बात है, जब हमने न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, याद है, जब हमारा घर चेंज 2023 रमजान में मैंने इस्लाम कबूल किया था, एलानिया। एक्चुअली मैं खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो 1 साल के पीरियड में मैंने बहुत मार खाई है, गालियाँ खाई हैं, मार खाई हैं, छुप के नमाज पढ़ना, ठीक है, बाहर जाता था दोस्तों के साथ तब भी छुप के नमाज पढ़ना, और बड़ी शर्म सी आती थी, अगर किसी ने देख लिया नमाज पढ़ते तो क्या होगा। दोस्तों को झूठ बोल के जाना, 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, रूम में जाके आता हूँ, तो जल्दी जाके जोहर की असर की दोनों साथ में नमाज पढ़ के फिर चले जाना, या फिर उनको बोलना यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे अभी ना थोड़ा सा सोना है, मुझे नैप लेना है 1 घंटा, तो ये बोल के मैं जाता था, नमाज पढ़ के आता था। तो ऐसा बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम होती थी। और इवन मुझे अभी भी याद है कि एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम था मेरा, तो 7 बजे एग्जैक्ट मेरी मीटिंग होती थी, ठीक है, मॉर्निंग मीटिंग, क्योंकि मैं यूएस टाइम हिसाब से काम करता था, तो नाइट शिफ्ट होती थी। तो मगरिब के टाइम पे मगरिब के टाइम पे मेरी मीटिंग स्टार्ट होती थी और मुझे नमाज पढ़नी होती थी। मैं बहुत बार बहाने लगा के उनको 5 मिनट कह के मैंने नमाज पढ़ के फिर मैंने मीटिंग में ज्वाइन किया, या फिर बहुत ज़्यादा होता था तो मीटिंग क्योंकि 1-1 घंटा चलती थी तो उसमें ईशा का टाइम हो जाता था, तो मेरी मगरिब रह जाती थी, तो उसमें मैंने बहुत सारे जुगाड़ कर करके मगरिब पढ़ी है। वो एक टाइम पे मुझे अभी भी याद है।
اور صبح فجر تک کام ہوتا تھا تو فجر تو ہو ہی جاتی تھی الحمدللہ. تو یہ ایک چیز ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں وہ 1 سال کے دوران چھپ چھپ کے, اور اس میں بھی الگ مزہ تھا. بہت ساری چیزیں سیکھے ہیں, بہت اس میں اسٹرگل ہوا ہے, گھر پہ گالیاں پڑی ہیں, مار پڑی ہے, بہت بہت لڑائی ہوتی تھی, الگ لیول لڑائی ہوتی تھی, مطلب آپ اس سے پوچھیں. سچ میں بہت زیادہ, بٹ الحمدللہ ابھی سب سیٹ ہو گیا نا. اچھا, تیرے حساب سے اسلام کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اوکے, سب سے بہترین عمل, سب سے پہلے تو بہترین عمل یہ ہے کہ غریبوں کی ہیلپ کرنا ہے نا, صدقہ جیسے ہم دیتے ہیں نا. اچھا, وہ ہے. اور کس کی ہیلپ کرنا, اور وہ تو ہو گیا صدقہ ہی ہوا نا. اور نماز, حج, روزہ, اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا. اچھا, اس سے بھی بہت اوپر بہترین عمل ہے. تو نے میرا ویڈیو بھی بنایا ہے, ایڈٹ بھی کیا ہے. بہترین عمل, چلو اس کے اوپر تو میں ایک حدیث بتاتا ہوں تمہیں بھی اور لوگوں کو بھی. اور ایک بار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو وہ بھی ایسے ہی کہہ رہے تھے, حج, روزہ, زکوٰۃ, صدقہ. تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں. تو وہ کہتے رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم, آپ ہی بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنی زبان سے انہیں دعوت کے لیے آتے تھے, ان سے ملنے آتے تھے, کوئی اننون بندہ آتا تھا, چاہے جیسا مرضی آتا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا عمل ہوتا تھا کہ اس کو کھانا کھلانا. وہ اپنے گھر میں جتنا بھی ہے, جو بھی ہے, سب کچھ خالی کر دیتے تھے, اس کو کھانا کھلاتے تھے. یہ تو سنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اگر ان کے گھر پہ نہیں ہے کھانا, وہ نہیں کھلا پا رہے, تو وہ اس چیز میں گریز نہیں کرتے تھے, نہ ہی کسی کو مطلب ایسے شرماتے تھے. وہ کسی بھی صحابی کے گھر پہ بھیج دیتے تھے اس آدمی کو, اور ان کو بولتے تھے اس کو کھانا کھلاؤ. تو اسلام کا سب سے بہترین, سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کھانا کھلانا, اور اپنے منہ سے کسی کا دل نہ دکھانا, کسی کی تکلیف نہیں دینا. دیٹس دا ریزن hمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ ماشاءاللہ بہترین تھا. ہم ان کی پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. بے شک, دھول کے برابر چھوڑو, بہت دور ہے دھول سے بھی. ایسے ہیں ہم. ہمارا اخلاق دیکھ لو, ہمارے کردار دیکھ لو, ہماری رہن سہن دیکھ لو, ہمارا بولنا دیکھ لو, ہماری سوچ دیکھ لو, ہمارا ججمنٹ دیکھ لو. ہم جج کر لیتے ہیں کسی کو بھی. دس از ویری رانگ. صحیح. ہمیں سیکھنا چاہیے. اگر آپ ایسے ہو تو آپ کو چینج ہونے کا, امپروومنٹ لانا بہت ضروری ہے. سلولی. ابھی عامر بھائی کی ایک بات بتاتا ہوں, مجھے ایک بہت اچھی لگی تھی ان کی بات. انہوں نے مجھے ایک بتایا تھا, آئی تھنک تو بھی تھا اس ٹائم, 2 دن پہلے جب عمرہ سے پہلے. انہوں نے بولا مجھے کہ عامر بھائی کو بہت غصہ آتا تھا پہلے. آپ سب کو شاید سے نہیں پتا ہوگا, عامر بھائی اسلام کی وجہ سے بہت چینج ہوئے. اگر آپ نے وہ والا ولاگ دیکھا ہوگا ہمارا نگر والا, تو انہوں نے اس میں بتایا تھا سب کو, آپ کو, کہ وہ پہلے بہت زیادہ غصے والے تھے. پر آپ سب کو یہ چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی ہمیں بتایا کہ میں ابھی گاڑی پارک کر رہا تھا, ایک آدمی بہت پریشان کر رہا تھا, اور مطلب ہاتھا پائی ہونے والی تھی اتنی زیادہ. وہ انسان اتنا زیادہ پرووک کر رہا تھا, سامنے والا اتنا پریشان کر رہا تھا کہ ہاتھا پائی پہ بات ہونے والی تھی. بٹ اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس بندے کو معاف کر دیا. مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی ماشاءاللہ. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو, اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو, اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز کرو. ماشاءاللہ آپ کو اس کا بہت ہزاروں گنا اس کا ایکول اس کے ثواب ملے گا, ہزاروں گنا بڑھ کے. اور مجھے ملا ہے الحمدللہ. میری لائف کتنی چینج ہوئی ہے, اس کو پوچھو میں کیسے تھا. 360 چینج ہو گئے بھائی پورے. میں کیسا تھا بھائی, سچ میں الحمدللہ. میں بہت الگ تھا بھائی, بہت الگ. کلب میں جانے والا بندہ تھا, پارٹی شارٹی یہ سب. الکوہولک نہیں تھا الحمدللہ, بٹ کلب میں تو جاتا تھا. پونے بھی اسی لیے شفٹ ہوا تھا کہ کلبوں میں جاؤں گا, پونے کے کلبز میں جاؤں گا, موویز دیکھوں گا. ماشاءاللہ فل ڈنچک الحمدللہ. ایک بھی کلب میں نہیں جا پایا,
पुणे में आके। कोविड के बाद तो पूरा ही 360 चेंज हो गया हमारी लाइफ। हाँ, हमारी लाइफ चेंज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी बताया और कैसा इनको इस्लाम में आने के बाद फील होता है। ये सब उस रब का करम है जिसने हिदायत अता की और उस रब का एहसान है और शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी समझ अता की। अल्लाह सबको ऐसी समझ अता फरमाए। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी बात कही है कि हमको एक दिन हिसाब भी देना है अल्लाह के, जो कि इस बात पर तो बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे ईमान रखने वाले भी, उनका ध्यान इस चीज पर बहुत कम जाता है और बहुत कम ही लोग अच्छे अच्छे लोग इस बात पर जल्दी ध्यान नहीं देते कि हमको आखिरत में हिसाब भी देना है, हम गलत कर रहे हैं, इसका हमें अल्लाह के यहाँ हिसाब भी देना है, इसके बारे में पूछा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा वीडियो रहा, आप सभी ने सुना और मुझे तो कहीं पर रोना आया और कहीं पर हंसी आई। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी जोड़ी को सलामत रखे, अल्लाह पाक इनकी मुश्किलें आसान फरमाए।